ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ایک آدمی نے ٹکٹ لیا ہوا تھا اور رات کو کوئی 1 بجے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکی، ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے دیکھا وہ برتھ جس پہ آدمی سویا ہوا تھا وہ تو اس نے لی تھی۔ اس نے اس کو اٹھایا، کہا بھائی یہ میری برتھ ہے، مجھے دو۔ اس نے کہا یہ میں نے لی ہے، میں نے اس کے ٹکٹ دیے ہوئے۔ وہ جب ٹکٹ دیکھا تو اس نے کہا تو 2 اسٹیشن پیچھے تیری ٹکٹ ختم ہو گئی، یہ تو اس اسٹیشن سے تو اب یہ برتھ کا میں مالک ہوں فلاں اسٹیشن تک، اب یہ برتھ میری ہے۔ وہ نہ اترے، یہ اس کو لڑے، آخر جو اتارنے والا تھا وہ زیادہ تگڑا تھا، اس نے اس کو جھنجھوڑا، نیچے گرانے کی کوشش کی۔ آخر جب وہ بے بس ہوا، اس کا کوئی زور نہیں چلا، تو پھر اس نے کہا فلانے آ جاؤ، فلانے آ جاؤ، لوگوں کو پکارنا شروع کیا اپنے دو بندوں کو کہ اب میری مدد کرو۔ انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے ادھر 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 ادھر، جب اس کو پتہ چل گیا اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب میرے ہاتھ پاؤں سے کچھ نہیں بنتا، پھر وہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ یعنی کہ انسان بے بسی کے وقت اس طاقت کو پکارتا ہے جو اس سے بہت بڑی نظر آتی ہے۔ بے بسی اتنی ہے انسان۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کے آنکھ پہ پٹی لگی ہوئی تھی، ایسے اس نے اس کے ساتھ پٹی لگائی ہوئی تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہا میری آنکھ بند نہیں ہوتی، وہ جو بند ہونے والی طاقت ہے وہ ختم ہو گئی، اب میں جب سوتا ہوں پٹی یوں لگا لیتا ہوں تو میری آنکھ بند ہو جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، ورنہ اگر یہ پٹی میں ہٹا دوں تو میری آنکھ دن 24 گھنٹے کھلی کی کھلی رہے گی۔ بے بسی دیکھ، یہ وہ انسان ہے جو سمجھتا ہے شاید دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں، میرے وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، میں ہوں تو یوں ہو رہا ہے، میں ہوں تو یہ کر سکتا ہوں، میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اپنی آنکھ کو بند نہیں کر سکتا۔ بے بسی یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو بند نہیں کر سکتا ہے، اور باتیں سنو تو آپ کہو گے اسی نے دنیا کا نظام قائم کیا ہوا ہے، یہی دنیا کا نظام چلا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں روئی ہاتھ میں رکھ کے ہر وقت اس کو پانی میں تر کیا ہوا ہے اور بار بار یوں پھر۔ اس سے پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہ جو پل کے ہے یہ نہیں ہے میرے، اب جو باہر پھرتے ہوئے جو گرد و غبار آنکھ کے اوپر پڑ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا ہوا ہے، تو اب یہ چیز میری ہے نہیں ہے، لہٰذا جب گرد و غبار زیادہ پڑتی ہے تو میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے بار بار صفائی کرنی پڑتی، بار بار صفائی کرنی پڑتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے، جب یہ نعمت چھن جائے پھر اپنی بے بسی کا حال دیکھو، ایک شخص کا پیشاب بند ہو گیا اور وہ جو ہے وہ کہتا تھا خنجر لے آؤ میرے مثانے میں ایسے مارو تاکہ میرا پیشاب نکل جائے، تو کہنے والے نے کہا کہ خنجر ماریں گے خون نکلے گا، کہا خون نکلنا منظور ہے پر یہ پیشاب نکل جائے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی۔ اور پھر کہا مجھے مسجد لے چلو، مسجد کے دروازے پہ لے چلو، اس کو مسجد کے دروازے تک لے کے گئے تو اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ میری بس ہو گئی، اب مجھے اٹھا لے، اب میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ بے بسی دیکھو، موت کی تمنا پہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں بے بس کرنا چاہوں، دنیا کی ساری طاقت میرے مقابلے میں مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ خیال کرنا انسان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے اور میرے ساتھ ٹکر لے لے، کہے میں ہوں، میں کر سکتا ہوں، یہ میں مجھے پسند نہیں ہے۔ فاتح کو، جو فاتح ہوتا ہے اسے کیا چیز پسند ہے؟ شکست، اسے شکست پسند ہے۔ فاتح کو کوئی آنکھ دکھائے، سینہ چوڑا کر کے سامنے جائے، فاتح کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ اور میرا مولا فاتح بھی ہے، اللہ کا ایک نام فاتح بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیری جو ہے نا یہ شکست خوردہ حال، یہ بے بسی والا حال، یہ عاجزی والا حال، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ تیرے آنکھ میں آنسو ہو تو میرے سامنے گڑ گڑائے روئے، یہ جو انداز ہے مجھے یہ تیرا بہت پسند ہے۔ بس تو میرے مزاج کو سمجھ لے۔ اللہ کہتا ہے میری مزاج کو سمجھ کے دنیا میں زندگی گزار، کہیں میرے مزاج کے خلاف زندگی نہ گزار، ورنہ ایسا بے بس کر دوں گا، ایسا بے بس کر دوں گا کہ پھر تو جو ہے کہیں کا نہیں رہے گا۔ اب وہ مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ اللہ اب مجھے اٹھا لے، اب مجھے ختم کر دے،
اور چند دنوں کے بعد وہ بیچارہ فوت ہو۔ بے بسی کا حال دیکھنا ہو نا، ہسپتالوں کے چکر جا کے لگاؤ، کتنے بے بس لوگ پڑے ہوئے، موت کو پکار کے تھک گئے، موت نہیں آتی۔ بے بسی یہ ہے، انسان حیران۔ دوسروں کو منہ میں نوالا ڈالنے والے آج خود اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، ایسے لقمہ اٹھایا، منہ کھولا اور منہ میں لقمہ رکھا اور ایک دم فالج کاٹ دے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ایسے منہ کھلا ہوا ہے۔ اب بے بسی دیکھو کہ اس منہ کو ابھی ایک لمحے پہلے طاقت تھی کھولنے کی، بند کرنے کی، اللہ نے وہ طاقت چھین لی، اب وہی منہ ہے کھلا کا کھلا پڑا ہوا، نہیں کر سکتے۔ یہ بے بسی ہے، یہ بے بسی، یہ اللہ ہمیں دکھا رہے ہے کہ میرے بندو سنبھل کے رہو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اسی سوچ میں کہ میری بادشاہی کیسے ختم ہو سکتی، میں کیسے غریب ہو سکتا ہوں، میں کیسے فقیر بن سکتا ہوں، اتنی بڑی بادشاہی ہے میرے پاس، اس کو ختم ہوتے 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 کتنا عرصہ لگے گا، میں کبھی بادشاہی سے نہیں ہٹتا ہوں، میں تو ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ نے ایک ایسا پرندہ بھیجا جو اوپر آیا چھت پہ، یہ گیا کوئی چیز اٹھانے، پرندے نے اس کو یوں دبوچا اور اٹھا لیا اور چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، کئی میلوں کا سفر کر کے، کئی دریاؤں کو عبور کر کے ایک جزیرے میں اس کو پھینک دیا۔ ابھی ایک لمحے پہلے یہ کئی بر اعظم کا بادشاہ تھا اور سوچ رہا تھا میری بادشاہی کیسے ختم ہو گئی، اور ابھی ایک لمحے کے اندر یہ جزیرے میں گرا۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے دیکھا مسافر ہے، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، کہا ہمارے غلام بن جاؤ، ہمارے جانوروں کو چرایا کرو، ان کو چارہ ڈالا کرو، آپ کو روٹی پانی دیں گے۔ بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بے بسی کا ایک لمحے میں بادشاہی سے اٹھا کے غلام بنا دیا، دکھا دیا کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے میں وہ ادھر کئی سال بعد، کئی مہینے خدمت کرنے کے بعد ایک دن بیٹھا رو رہا تھا۔ انہیں پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پھر اس نے سارا واقعہ بتایا کہ میں تو ایسے ایسے بادشاہ تھا، میری یہ سوچ آئی تھی، اس سوچ کے بنا پہ آج میں یہاں غلام بن کی زندگی گزار۔ انسان سمجھتا کیا ہے اپنے آپ؟ کیا سمجھتا ہے انسان؟ اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو ایک لمحے میں تجھے کیا سے کیا بنا دوں، ایک لمحے میں فقیر کو بادشاہ بنا دوں، کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر بنا دوں، کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے میں صحت مند کو بیمار کر دوں، کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے میں بیمار کو صحت مند کر دوں، کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک لمحے میں خدائی کے دعویٰ کرنے والے کو غرق کر دوں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ابھی ایک لمحے پہلے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھو میں جو کہتا ہوں نا انا ربکم الاعلی، اب دیکھو دریا میں راستے بنا کے دیے کہ نہیں دیے تم، چلو۔ جب ساری قوم نے دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے، اسی دریا کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی ہو جا، وہ پانی ہو گیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق۔ اللہ چاہے تو کہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو تخت سے اتار کے ذلیل کرے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تخت پہ بٹھا کے ذلیل کر دے۔ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ ذلیل کر کے دکھا دیتا ہے۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے کیا کیا؟ تخت پہ بیٹھا ہوا، اتارا نہیں ہے تخت سے، تخت پہ بیٹھ کے جوتے مروا دیے اس کو، ایسا مچھر اس کے دماغ میں گھسا دیا کہ وہ کہتا جو وہ بادشاہ جو کچھ عرصہ پہلے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو گے تو تمہیں راشن ملے گا، اب وہی بادشاہ کہتا ہے مجھے جوتے مارو گے میرے دماغ کو سکون ملے گا تو پھر تمہیں راشن ملے گا۔ اللہ کیا شان ہے میری مولا کی، وہی ذات جوتے مروا کے اس کو سکون بھی دلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ انسان کے بے بسی ہے کہ انسان بے بس کتنا ہے، کتنا بے بس ہے انسان۔ لیکن ایک لمحے میں جیسے انسان دیکھتا ہے، ایک لمحے میں انسان بھول جاتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ایک لمحے میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کو بھولنے والی چیزوں میں جو سب سے پہلے انسان بھولتا ہے وہ اپنی اوقات بھولتا ہے۔ بھولنے والی چیزوں میں انسان سب سے پہلی چیز جو بھولتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔
کبھی کبھی سوچا ہے ہمارے ساتھ کتنی غلاظت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ کھانا کھاؤ، منہ صاف نہ کرو، 1-2 دن تو اسمیل آنی شروع ہو جاتی، منہ سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی۔ وہی کھانا کتنا عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن پیٹ میں چلا گیا، جب اگلے دن پیخانہ بن کے آتا تو بدبو اٹھتی ہے اس سے۔ انسان کے یہ ایک جلد ہے، یہ کھال ہے، اس کھال کو ہٹاؤ، نیچے کیا کچھ نہیں نکلتا، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے، کتنی گندگی۔ یہ اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ اتنے عیوب تیرے اندر اس لیے رکھے کہیں تو بگڑ نہ جائے، کہیں تو تیرے اندر انا آ جائے۔ میں تیرے خون کی جگہ مشک بھی پیدا کر سکتا تھا، تو تھوکتا تو اس سے مشک کے خوشبو آتی، میں یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ اتنے عیب تیرے ساتھ اس لیے لگائے ہیں کہ مجھے تکبر پسند نہیں ہے، مجھے تکبر پسند نہیں ہے، تو لہٰذا تیرے ساتھ اتنے عیب لگا کر کہ تو اپنی اوقات میں رہے اور تو کہیں میرے مقابلے میں نہ آ جائے، تو کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ لے، تو کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ لے۔ ابھی انسان کتنا بے وفا ہے، اتنا بے وفا ہے انسان۔ یہ انسان کہتا ہے نا میں بڑا وفادار بندہ ہوں، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، لیکن یقین جانیے ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے 2 جسمیں رکھی ہے، ایک یہ ہمارا ظاہری جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ چہرہ ہے، ایک اس کے اندر اللہ نے روحانی جسم رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو اصل کیا ہے، اصل جو ہے وہ روح ہے، اصل کیا ہے وہ روح ہے، لیکن آج انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ روح کی طاقت پہ کر رہا ہے، اپنی طاقت پہ، جسم کی طاقت پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، روح کی طاقت پہ۔ آپ آج گھر سے آئے ہو، آپ کے اندر روح تھی تو آپ آئے، جن میں روح نہیں ہے وہ قبرستانوں میں پڑے ہوئے، جن میں روح ہے وہ گھر سے نکل کے آئے، انہوں نے آج کا ناشتہ بھی کیا، وہ دوپہر کا کھانا بھی کھائیں گے، وہ شام کا کھانا بھی کھائیں گے، وہ سب کچھ کریں گے، وہ دنیا کے سارے نظام کو چلائیں گے، پر کس طاقت پہ چلائیں گے؟ روح کی طاقت پہ چلائیں گے۔ اگر یہ روح کی طاقت نکل گئی، یہ انسان زندہ لاش، کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے میں اس کا نام بدل جائے گا۔ اب چودھری صاحب نہیں رہے گا، اب ملک صاحب نہیں رہے گا، اب میت بن جائے گا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا ملک صاحب، چودھری صاحب، اب کہیں گے میت 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 میت، ایک لمحے میں نام ٹائٹل بدل گیا۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے ہمارے علاقے میں ایک نائی تھا، صبح صبح حمام کھولتا، پانی گرم کرتا، لوگ آ کے نہاتے۔ ایک دن صبح لوگ گئے، اس کا حمام کا دروازہ بند، نہانے کے لیے گئے بندے، حمام کا دروازہ بند ہے اندر سے، انہوں نے کہا ابھی تک یہ سویا ہوا ہے، اٹھا بھی نہیں، پانی بھی گرم نہیں کیا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر تک دروازے کھٹکھٹاتے رہے، کوئی اندر سے آواز نہ آئی۔ پھر کافی دیر انہوں نے دروازے کو زور زور سے ہلایا، پھر بھی کوئی آواز نہ آئی۔ پھر انہوں نے زور زور سے آوازیں دی، او فلانے دروازہ کھول، پھر بھی کوئی آواز نہیں ہے۔ آخر سارے بندے اکٹھے ہو گئے، شک میں پڑ گئے، وجہ کیا ہے؟ دروازہ اندر سے کنڈی ہے اور کھول بھی نہیں رہی، اتنی سخت نیند تو کسی کی نہیں ہوتی۔ آخر فیصلہ ہوا دروازے کو توڑا جائے۔ جب دروازے کو توڑا گیا اور اندر گئے تو وہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں رات کے کس پہر موت نے آ کے اس کو دبوچا، وہ تو ایک لاش۔ اور اس سے بھی عجیب بات اللہ والے فرمانے لگے، اس سے بھی عجیب بات کہ اس کے جسم پر کیڑے چل رہے تھے، اس کے جسم پہ کافی سارے کیڑے جمع ہو چکے تھے۔ ہائے، ایک دم خیال آیا کہ جب تک یہ روح تھی تو اس جسم پہ مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس جسم کے قریب مچھر بھی نہیں آ سکتا تھا، اس جسم کے قریب کیڑا بھی نہیں آ سکتا تھا۔ آج وہی جسم ہے، اسی جسم جس کے خاطر تو نمازیں چھوڑتا تھا، جس کے خاطر تو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا، جس کے خاطر تو جھوٹ بولتا تھا، جس کے خاطر تو اللہ کو ناراض کرتا تھا، جس کے آرام کے خاطر تو فجر کی نماز چھوڑ دیتا تھا، جس کے آرام کے خاطر تو ظہر کی نماز چھوڑ دیتا تھا، جس کی تھکاوٹ کے خاطر تو عشاء کو بغیر پڑھے سو جاتا تھا، جس کے خاطر تو اللہ کو ہر لمحے ناراض کرتا تھا، اور اس جسم کے ساتھ تو نے کتنے وفاداریاں کی۔ سردیوں میں اس کو سردی کے کپڑے پہنائے، گرمیوں میں گرمی کے کپڑے پہنائے ہیں، سردیوں میں سردی والی خوراک اس کو کھلائی، گرمیوں میں گرمی والی خوراک اس کو کھلائی۔
اس کے اندر کوئی ہلکا سا عیب آیا تو فوری ڈاکٹر کے پاس بھاگا، بھائی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے یہ بیماری لگ گئی، میرے جسم یوں خراب ہو رہا ہے۔ اور چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنے کریموں کو تو نے خریدا، کتنے کریمیں تو نے لگائی، اور آج وہ اتنا بے وفا نکلا، اتنا بے وفا نکلا کہ یوں روح گئی، اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ تجھ سے کیڑے کو ہٹا سکے۔ اب کہہ ذرا جسم کو، تجھے تو میں پلاؤ بریانیاں کھلاتا تھا، تجھے تو میں سردی گرمی کے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہناتا تھا، تجھے تو میں اعلیٰ کھانے کھلاتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا، تم مجھ سے کیڑے نہیں ہٹا سکتا ہے؟ تو یہ کہے گا میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں۔ وفاداری کرو تو روح کے ساتھ کرو، لیکن آج روح کے ساتھ بے وفائیاں کر رہے ہیں ہم، آج روح کے ساتھ ہم بے وفائیاں کر رہے ہیں، اور جسم کے ساتھ وفاداریاں کر رہے۔ جسم کے لیے سب کچھ کر سکتے، روح کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب قبر میں کافر کو رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اللہ کے نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، وہ کہے گا لا ادری لا ادری، اس سے جو بھی سوال پوچھیں گے وہ لا ادری کا جواب کہے گا، مجھے نہیں علم، مجھے نہیں علم، اور کانپے گا، روئے گا۔ کیوں؟ روحانی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب روح کو طاقت دو گے تو روح کچھ بول سکے گی۔ آج جسم میں طاقت ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت آئے گا، ایسے ہی ایک وقت آئے گا، یہ روح کی طاقت کا اندازہ تمہیں ہوگا، لیکن اس وقت روح تو کمزور ہو چکی ہوگی۔ جب قبر میں رکھے جاؤ گے اور منکر نکیر سامنے آئیں گے تو اس وقت جسم کی طاقت سے کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اس وقت روح کی طاقت بولے گی، پر روح کی طاقت اسی میں ہوگی جس نے روحانی غذا اس کو وقت پر دی ہو۔ روحانی غذا کیا ہے؟ نماز روحانی غذا ہے، قرآن روحانی غذا ہے، درود پاک کا پڑھنا روحانی غذا ہے، استغفار کا کرنا روحانی غذا ہے، نوافل کا پڑھنا روحانی غذا ہے، اللہ کے آگے رونا روحانی غذا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا روحانی غذا ہے، رات کی تنہائیوں میں سجدے یہ روحانی غذا ہے۔ یہ روح کی غذائیں ہیں، جتنا اس کو کھلاؤ گے، جتنا کھلاؤ گے، جتنے نوافل کھلا دو گے، جتنے درود کی تسبیحاں کھلا دو گے، جتنے قرآن پڑھ پڑھ کے کھلا دو گے، جتنے صدقے کر کے کھلا دو گے، یہ طاقتور 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 ہوتے 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 اتنا طاقتور ہو جائے گا، جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تو یہ پہلوانوں کی طرح آ کے کہے گا غم نہ کر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج غم اور خوف کا دن نہیں ہے۔ میں پہلوان کس لیے ہوں؟ تو نے جو نمازیں قائم کی تھی، تو نے جو قرآن کی تلاوتیں کی تھی، تو نے جو نوافل ادا کیے تھے، تو نے جو صدقے خیرات کیے تھے، آج وہ صدقے خیرات، وہ نوافل، وہ اتنا کچھ مجھے ملا ہے کہ میرے اندر اب اتنی طاقت ہے کہ میں کسی فرشتے کو تیرے قریب آنے نہیں دوں گا، عذاب والے فرشتے کو۔ اور فرمایا جب منکر نکیر آئیں گے یہ ڈر جائے گا، ان کی ہبت کو دیکھ کر، ان کی خوفناک شکل کو دیکھ کر یہ ڈر جائے گا، یہ کانپے گا، پر روح آ کے کہے گی نہیں نہیں نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ادھر سے کھڑے ہو کے ایک اشارہ کرے گا منکر نکیر سے، کہے گا تمہارا جو کام ہے سوال و جواب وہ دور سے کھڑے ہو کے کرو، قریب نہ آنا، قریب نہ آنا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی روح کو کھلائے پلائے، اپنی روح پہ ہر نظر رکھے۔ آج ہم نے ہر نظر جسم پہ رکھی ہوئی ہے، ہوئی میری جسم کی یہ ضرورت پوری نہیں، ہوئی میری جسم کی یہ ضرورت پوری نہیں۔ یہ ساری ضرورتیں جسم کی ہے، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں نا، کشتی پانی میں اوپر جب چلتی ہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا میں اپنی ضرورتیں کشتی کے مطابق رکھو، جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے نا، اپنی ضروریات کو اتنا ہی رکھو بس۔ وہ کہتے ہیں دنیا کو جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ جب دنیا دل میں آئے گی پھر کشتی بھی ڈوب جائے گی اور تو بھی ڈوب جائے گی، پھر ڈوب جاؤ گے۔ ضرورتیں ہیں لیکن ضرورتوں کو ضرورت کے حد تک رکھو۔ روح کو کھلانا، روح کو پلانا، روح کو پہلوان بنانا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ مقصد اور ضرورت کو سمجھو، یہ مقصد ہے۔ روح کو نماز کے نام پر، روح کو قرآن کے نام پر،
روح کو درود کے نام پر، روح کو روزے کے نام پر، روح کو سجدے کے نام پر غذا دینا یہ مقصد ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہماری جو جسمانی رزق ہے نا اس کو ایک حد تک متعین کر دیے۔ کیوں ہر وقت بندہ کھاتا رہے تو بیمار ہو جائے گا۔ ہر وقت کھانے سے انسان کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا۔ حکیم اجمل خان صاحب کے پاس بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا یہ کس چیز کی مریض ہے؟ فرمایا یہ سارے کھانے کے مریض ہیں۔ اگر یہ ٹائم سے کھاتے، وقت پہ کھاتے، اچھا کھاتے، تھوڑا کھاتے تو آج یہ میرے پاس دوائیاں لینے نہ آتے، لیکن اتنا کھا لیا تو اب معدے نے کیا کرنا ہے؟ آخر معدہ ہے، وہ بھی تو ایک مشین ہے۔ اس لیے فرمایا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 6-7 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے، تب معدہ صحیح کام کرے گا۔ ورنہ جتنی مرضیاں پکھیاں کھا لو، دوائیاں کھا لو، معدہ کتنا دوائیوں سے چلا لو گے اسے۔ تو یہ جو جسمانی کھانا ہے اللہ نے اس کی ایک حد مقرر کر دی، 2 روٹی کھا لو، اس سے زیادہ انسان نہیں کھا سکتا ہے۔ پھر انتظار کرے گا، اب دوپہر کا ٹائم آئے گا، پھر بھوک لگی تو کھا لے گا، نہیں تو کہے گا ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن روحانی رزق کی اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرو۔ اتنا اس روح کو کھلاؤ، اس کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جتنے مرضی نوافل اس کو دے دو، جتنے مرضی قرآن پڑھ کے اس کو دے دو، یہ پہلوان ہوتا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بے بسی، ہم اتنے بے بس ہے کہ ہم اگر وہ کہتے ہیں نا انسان کی بے بسی کیا ہے، ایک پاؤں اٹھا لے تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا بے بس ہے انسان۔ آنکھ، جیسے میں نے کہا کہ آنکھ پہ ہر وقت پٹی باندھی ہوئی ہے، پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ آنکھ بند نہیں ہوتی، جب سوتا ہوں پٹی لگا لیتا ہوں، آنکھ بند ہو جاتی تو سو جاتا ہوں، اور ہر وقت آنکھ کو صاف کر رہے۔ کیوں صاف کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ سارے گرد و غبار آنکھ میں پڑ رہا ہے اور آنکھ کی پلکیں نہیں ہیں، تاکہ ہر وقت اس کی صفائی ہو سکے، تو یہ روئی پانی میں ڈبو کے صاف کر رہا ہوں بار بار۔ یہ انسان کی بے بسی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے بے بس رہو گے تو تمہارے کام بنتے جائیں گے۔ اب دیکھو نا، بچہ جو ہوتا ہے بچہ، وہ ہر وقت روتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ بچہ اس لیے روتا ہے کہ وہ کھانے میں بھی بے بس، وہ پینے میں بھی بے بس، وہ اپنی گندگی کو صاف کرنے میں بھی بے بس، وہ اس کی جگہ گیلی ہو جائے اس سے خشک جگہ پہ جانے میں بھی بے بس، تو پھر وہ ایک کام کرتا ہے، وہ روتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو روئے گا تیری ہر ضرورت پوری ہوتی جائے گی۔ وہ روتا ہے اس کو دودھ مل جاتا ہے، وہ روتا ہے اس کو خشک جگہ مل جاتی ہے، وہ روتا ہے اس کو ماں کی گود مل جاتی ہے، وہ روتا ہے تو اس کو گرم کپڑے مل جاتے ہیں، وہ روتا ہے اس کو نہلا دیا جاتا ہے، وہ روتا ہے تو اس کو جو ہے ٹھنڈی ہوا مل جاتی ہے۔ یہ ہر بس وہ روتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ روتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے کیا سمجھ لیا کہ اب میں بچہ نہیں ہوں، اب میں جوان ہو گیا ہوں، کہ اب میری بے بسی ختم ہو گئی؟ ہاں، مخلوق کے سامنے تیری بے بسی ختم ہوئی ہوگی، خالق کے سامنے اب بھی تو بے بس ہے، خالق کے سامنے اب بھی تو بے بس ہے، اب بھی تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اب کیا کروں اللہ کہتے اب بھی رویا کر۔ یہ جو رونے والا انداز ہے یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ تو سوچ نہیں سکتی، لیکن رونا اللہ کے خوف سے ہو۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ مسجد میں نا نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے روتا رہتا تھا، لمبی دعائیں، سجدے، رونا۔ کہا مجھے اس کو دیکھ کے نا بڑا ترس آتا تھا، اتنا روتا ہے یہ۔ کہا ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار یہ کیوں روتا ہے؟ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا تجھے کیا ہے؟ میں حیران کہ یار یہ وہ رو رہا ہے بیچارہ، تکلیف میں ہر وقت پریشان ہے اور یہ اس کے پیچھے ہنسی کر رہا ہے۔ کہا پھر ایک اور اس کے دوست سے میں نے پوچھا یہ فلاں کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس پہ ترس آتا ہے کہ وہ ہر وقت روتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر اس کی شادی کروا دے جہاں وہ چاہ رہا ہے، وہ تو اس لیے رو رہا ہے، وہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہاں ہو نہیں رہی، اب وہ وظیفے کر کے رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے آگے تو
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے رونے کی کئی قسمیں لکھی ہے، غم کا رونا، رحمت کا رونا، ترس کا رونا۔ اس میں سب سے بہترین رونا اللہ کے آگے اللہ کے خوف سے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ میں ایک دفعہ ایک اللہ والے کو سن رہا تھا، ایک واقعہ میں نے سنا نا، یقین جانیے اس کے بعد نا یہ کیفیت ہو گئی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی رونا، دعا کرتے ہوئے بھی رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنا لینا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا اور آخری عمر میں، بڑھاپے میں اس نے مسجد کو سنبھال لیا۔ وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا اور روتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا اور روتا رہتا۔ اور اس سے پہلے اس کی زندگی یہ تھی کہ لوگ اس کی زندگی کے قصے سناتے تھے، ایسی زندگی اس نے گزاری، کہیں رب کی کوئی نافرمانی اس نے چھوڑی نہیں کہ لوگ اس کے قصے سناتے تھے، اس کی زندگی ایک کہانی بن گئی تھی۔ لیکن آخری عمر میں اس نے رونا شروع کر دیا، ہر وقت قرآن پڑھتا اور روتا رہتا، قرآن پڑھتا اور روتا رہتا۔ تو فرمایا وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس مسجد ایک سچے نمازی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب یہ کہے گا میں تو جہنم کے فلاں کونے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے تو جہنم میں ڈالا گیا۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا میرے بندے تیرے گناہ بہت زیادہ تھے، پر تو آخری عمر میں تو نے میرے گھر میں بیٹھ کے میرے کلام کو سامنے رکھ کے ایسے رویا کرتا تھا اپنے گناہوں پر کہ مجھے تجھ پہ ترس آ گیا ہے، تیرا وہ رونا بہت ہو گیا، اب میں تجھے مزید نہیں رلانا چاہتا ہوں، تجھے جہنم میں ڈال کے مزید نہیں رلانا چاہتا ہوں، تو دنیا میں رو کے آیا ہے، اب وہاں چلا جا جہاں ہمیشہ کی خوشی اور ہنسی ہوتی ہے، اب بخشش میں چلا جا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر اللہ کے آگے یہ رونا، یہ آخرت کے رونے سے ہمیں بچا لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ڈر اور خوف سے جس شخص کے آنکھوں سے پانی نکل آئے، فرمایا اس پہ جہنم کی آگ ایسی حرام ہو گئی وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، ایسے جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے وہ شخص بھی جہنم میں نہیں جا سکتا جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے روئے۔ تو آج کے بعد تنہائیاں تلاش کرو، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے نا چند آنسو بہا لیا کرو اللہ کے آگے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ یہ مت سوچو کہ ان آنسو سے کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر اور خوف سے رویا تھا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اللہ اس آنسو کے عوض کل تمہیں قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ تو پھر کیوں نہ آج کے بعد رونے والی جو ہے کیفیت وہ اختیار کر لے، آج کے بعد روئے۔ اور بعض دفعہ انسان عبادت کرتے ہوئے نا اس میں ایک کیفیت آتی ہے، وہ رونے والی کیفیت آ جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مہمان ہوتی ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ جب کیفیت انسان کی بنتی ہے نا، عبادت کرتے وقت بے ساختہ رونا آ جائے، اس لمحے میں جو مانگو مل جاتا ہے، یہ کیفیت کبھی کبھی آتی ہے اور کسی پہ آتی ہے۔ اللہ ان باتوں پہ ہم سب کو